بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ. ناظرین، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہی کچھ لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے. عورت ہو یا مرد، اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے کہ یہ جنتی ہیں. آج کل ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے. وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، بس نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، قرآن پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، چرس پیتا ہے، چاہے جو بھی غلط فعل. مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں. وہ کرتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بخش دے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. اللہ بڑا فضل والا ہے، نہ اس کی فضل کی کوئی حد، نہ اس کی رحمت کی کوئی حد، نہ اس کے کرم کی کوئی حد، نہ اس کی معافی کی کوئی حد. لیکن جو اللہ کی حدودوں کو توڑے گا تو اللہ پھر ان کو سزا بھی دے گا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ناداں ہے وہ شخص جو گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے اور مجھ سے رحمت کی امید بھی کرتا ہے. آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرات واجرا عظیما. اجرا عظیم، وہ عظیم، وہ اجر کیا ہے؟ جنت. آپ یہ آیت پڑھیں سورہ احزاب کی اور اس کا ترجمہ پڑھیں. آپ غور کریں اس ترجمے پہ کہ آپ کی آنکھیں حفاظت میں ہیں، کیا آپ کے کان حفاظت میں ہیں، کیا آپ صدقے دے رہے ہیں، کیا آپ سیدھے راستے پہ ہیں، کیا آپ کے اندر عاجزی ہے، کیا آپ کے اندر شرم و حیا ہے، کیا آپ نے گانے چھوڑ دیے، فلمیں چھوڑ دی، ڈرامے چھوڑ دیے، بے حیائی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا آپ نے. اس آیت پر غور کریں. اگر اس آیت کے مطابق آپ کی زندگی ہے تو مبارک ہو، آپ جنتی ہیں، عورت ہو یا مرد. اللہ نے اعلان کر دیا اس کو جنت میں کہ وہ جنتی ہے. لیکن افسوس جس معاشرے میں ہم ہیں، ہر گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے. ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کیسے کریں؟ اللہ نے کہا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. پہلے ایک وقت تھا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں. پہلے ایک وقت تھا کہ ایک عورت ڈانس کرتی تھی اور اس کے ارد گرد لوگ بیٹھ جاتے تھے. وہ ڈانس کرتی تھی، اس کے ارد گرد لوگ بیٹھتے تھے. لوگ کہتے تھے اس کو مجرا. اگر کوئی آدمی وہاں پہ جاتا تھا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کوٹھے پہ جاتا ہے.
وہ شخص کوٹھے پہ جاتا ہے، کیا کرنے جاتا ہے کوٹھے پہ؟ گانا سننے جاتا ہے۔ آج کل ہر گھر میں گانا چل رہا ہے، ہر گھر میں گانا چل رہا ہے۔ ماں بھی دیکھ رہی ہے، بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ناچ بھی رہی ہے، ایک ہی روم میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ اس گھر کو؟ کیا کہیں گے اس گھر کو آپ کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے؟ مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، میں تو کوٹھا ہی کہوں گا۔ اور کوٹھا جانے اتنا بڑا گناہ ہے تو اپنے گھر پہ جھانکو، ذرا اپنے گرما میں جھانکو کہ ہم نے اپنے گھروں کو کوٹھا بنایا ہوا۔ آپ کیسے بچیں گے اس سے؟ کیسے بچیں گے آپ؟ پہلے تو ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا جو ہم بیٹھ جاتے تھے، آج تو ہر گھر میں ہر بچے کے پاس موبائل ہے، وہ اس میں گانے سنے گا، ڈرامے دیکھے گا، فلمیں دیکھے گا۔ یہاں تو بڑے دین سے دور ہیں، بچوں کا تو حال ہی برا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں دین ہے کیا۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل مت دو، مت دو، اپنے گھروں کو کوٹھا نہ بناؤ۔ جس عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے گھر کے اندر، اس پورے گھر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ جب رحمت اٹھ جائے گی تو وہاں کیا آئے گا؟ عذاب ہی آئے گا۔ آج سے ہی اپنی اصلاح کرو اور اپنے گرباں میں جھانکو۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے اعمال ٹھیک کریں۔ سب سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، پھر اپنے بچوں کی اصلاح کریں، گھروں میں نماز کی جگہ بنائیں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اپنے گھروں میں نماز کی جگہ بناؤ۔ آپ فرض نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، اور سنتیں اور نفل اگر آپ نے پڑھنی ہے آپ گھر میں آ کے پڑھیں۔ آپ کے بچے اگر آپ کو دیکھیں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں، اور ان کے ہاتھوں سے موبائل لے لو۔ اگر اس عذاب سے بڑے عذاب کی منتظر ہو تو پھر سریعام دو، جتنا مرضی دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم سے کم اس حالات میں کہ پوری دنیا عذاب میں مبتلا ہے، خدا کے لیے فلمیں، ڈرامے، گانے سننا چھوڑو اور اللہ اللہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔